السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ، اور آج ہم ایک کتاب کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے تجھ کے نادری. ہم اس کتاب کے دو جیتے جاگتے کرداروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک ہے اس کا مصنف نادر شاہ فشار، بڑا مشہور ایرانی بادشاہ جو ہمیشہ آئیڈلائز کیا کرتا تھا چنگیز اور تیمور کو. اسے ایران کا نیپولین اور الیگزینڈر بھی کہتے ہیں. اس کے کریڈٹ میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے منتشر ایرانی قوم کو یونیفائی کیا. ارمینیا سے لے کر عمان تک اس نے ایرانی سلطنت کو قائم کیا. یہ تھا تو بہت بہادر اور دلیر، لیکن موسٹلی نیگیٹو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس نے ڈکیتی بھی کی، اس نے رازنی بھی کی، اوائل عمری میں اس نے قتل تک جیسے گھناؤنے جرائم بھی کیے. یہ 1698 ایران میں پیدا ہوا. 50 سال سے پہلے یہ دنیا سے فارغ ہو گیا. اس دوران اس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا. اس وقت محمد شاہ کی حکمرانی تھی، محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا. محمد شاہ رنگیلا کو بھی آج ہم نے بلا رکھا ہے. اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح بیچارہ سایہ شمشیر میں بیٹھا اپنے دن پورے کرتا رہا ہے. ان دونوں کی موت بڑی دردناک تھی. اس شخص نے ہندوستان پر قبضے کے دوران 30,000 لوگ تہ تیغ کیے. محمد شاہ رنگیلا کو چھوڑ دیا، لیکن وہ شراب نوشی کی وجہ سے دنیا سے فارغ ہو گیا. اس کو اس کے محافظ دستے نے قتل کر دیا، جس کے پیچھے ٹرائبل وجوہات تھی. نادر شاہ کی حکومت تقریباً 11 سال تھی اور محمد شاہ کی حکومت 28 سال. یہ مغل ڈائنیسٹی کا 12واں شہنشاہ تھا اور دنیا کے ناکام اور فضول ترین حکمرانوں میں شاید جو ٹاپ رینکنگ 3 ہے ان میں سے ایک موصوف کا نام. یہ عجیب و غریب عادتوں کا مالک تھا. یہ بیٹھے بیٹھے خام خواہ رونا شروع کر دیتا. ہر بڑے شراب نوش کی طرح اس کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لوگ. نشے کی حالت میں یہ کسی کو وزیر بناتا، حالات ٹھیک ہونے پر اس کو گھر واپس بھیج دیتا. جب دل چاہتا پوری جیل کے قیدیوں کو رہا کر دیتا. صبح خیال آتا کہ میں نے کیا کیا، سب کو واپس بلا لیا جاتا اور اس کام پر ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہوتے تھے. زیادہ تر ایٹما کرتا رہتا، یعنی برہنہ سٹارک نیکڈ دربار میں آ جاتا. یہ ایٹم نہیں سر، یہ بھی اس کی آئٹم ہی تھی. اور اس کا پھر یہ اصرار ہوا کرتا تھا کہ چونکہ میں بادشاہ شہنشاہ ہند برہنہ دربار میں آیا تو تم بھی سب کے سب لباس سے آزاد ہو جاؤ. ہر وقت جھروکے میں بیٹھا نظارے کرتا رہتا، یعنی پونڈی کرتا رہتا. جی مینا بازار، عورتوں کا مینا بازار لگاتا، خود عورت بن کے ان کے اندر گھل مل جاتا. یہ بادشاہ تھوڑا خسرا بھی اور خواجہ سرا اس کے فیورٹ فرینڈز ہوتے تھے. ہر وقت یا ہاتھ میں حکے کی ناڑ رکھتا یا پالتو سانپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا رہتا. اچھا تو یہ کیا گال ہے، تو آگے ڈو بندے کی تو سڈے ایسا تو نظر کیا نہیں آئے. یہ بھی بادشاہ ہی ہے جی. اس کو بھی بادشاہ سمجھو. یہ محل سرا میں ہوتا تھا. یہ بادشاہ کی پیغام رسانی عام طور پہ، بلکہ اس کے رکے ادھر ادھر پہنچایا کرتا. بے لفظ ہیں جی، گندی گال ہے بھائی. اچھا مینو یہ دس دو، میرے نال آیا یا دلال آیا؟ یہ اس کے ساتھ تھا. تم تو یہاں آئے تھے صرف کوہ نور چرانے، تخت طاؤس چرانے اور دریائے نور یہ چرا کر تم یہاں سے بھاگ گئے. اچھا تسی من کو چور یا پینٹ کر دیتا ہے؟ تم تھے ڈکیت تھے، چور تھے، لیکن اس کی خوبیوں سے انکار نہیں. دیکھیں خوبیاں تھی تو انتہائی غریب آدمی ہونے کے باوجود ہندوستان پر چڑھ دوڑا اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو تاخت و تاراج کرتا ہوا، ہر چیز چھین کر لے آیا. یہ تو قسمت بری تھی اس بیچارے کی کہ یہ ان ساری چیزوں کو ہضم نہیں کر سکا. یہ ملٹری جینیس مشہور تھا. کہتے ہیں کہ ایران میں 2 ہی ملٹری جینیس پیدا ہوئے ہیں. ایک سائرس دی گریٹ، جسے سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں، بہت بڑی برگزیدہ شخصیت، اور دوسرا یہ اس نے ماڈرن وار فیئر میں بڑا نام کمایا. لیکن بدنصیبی اس کی یہ رہی کہ اس نے سوویت یونین کی طرح اپنا کھلارا اتنا کر لیا تھا
اپنے آپ کو ایکسپینڈ اتنا کر دیا کہ جنگ و جدل کے اوپر اٹھنے والے اخراجات آپ کی ریونیو سے بہت تجاوز کر. اچھا مینوں لگدا میں ذلیل ہون لئی آیا ਇੱਥੇ. تو ہے ہی کٹیا بندہ اسی مرے. یہ تے مارے کیوں سر؟ یہ تے ڈانس ویکھدا رہیا. یہ ڈانس بھی کیا کرتا تھا. ڈانس تے ایڈا سونا کرے میں ڈانس نہیں سکتی. یقین کرو میں تو کچھ ہی کہہ نہیں. تم بھی ڈانسر ہو. ہلکا پھلکا میں کر گندا نا. پہلے رنگیلا یہ ہوندا سی. نادر شاہ کی ایک اور وجہ شہرت تھی کہ دیگر ظالم بادشاہوں کی طرح جو بڑے ہارڈ لائنرز ہوتے تھے بغاوتیں کچلنے کے بعد یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا. اچھا سارے ظلم تو ہی کیتے ہیں. جی جی. میں کو کرسی دیو. اصل تیرے ناپ دی کرسی ہے نہیں. سر جدو یہ تخت طاؤس لے گیا سی ہاں جی. تے انڈیا والے پھر واپس لائے سن. نہیں انڈیا میں پھر سے ایک جعلی سا تخت طاؤس بنایا گیا. اصلی تخت طاؤس تو شاہ جہان نے بنوایا تھا اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تاج محل سے دگنے اخراجات اس پر آئے تھے. انہوں نے ویسے ٹھیک ہوئی ہے. بہت ٹھیک ہوئی, ایسی ٹھیک ہوئی. اچھا کوہ نور بھی چھن گیا لیکن اس کے کام بھی نہیں آ سکا کیونکہ وہاں اس کے ایک مصاحب نے چرا کے وہاں سے بھاگا, افغانستان داخل ہوا. افغانستان سے اس کی بدنصیبی کہ وہ ایک تاجر کے پاس بیچنے کابل سے پشاور آیا اور یہاں پر آ کے دھر لیا گیا. اب پروٹیکشن کے عوض اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو تحفے میں دے دیا کیونکہ اس وقت حکومت اس علاقے پر پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تھی اور پشاور اس وقت اسی کے زیر نگین تھا. چنانچہ اس نے اس کی جان بخشی کی, اس کو امان فراہم کی, لیکن مفت میں آپ کو پتا حکمران کچھ نہیں دیا کرتے. اس نے اس سے کوہ نور ہتھیا لیا اور پھر اسی نفاست کے ساتھ وہی کوہ نور اس کے بیٹے سے ملکہ برطانیہ نے ہتھیا لیا. یہ سب تو زیادہ کاریگر ملکہ نکلی. ملکہ نکلی. دیکھیں آج بھی اسی کے زیر تصرف ہے, اس کے تاج میں ہے اور اس کے تاج میں تقریباً 3/4 ہے, باقی حصہ نکال دیا گیا تھا. باقی ملکہ نے بھیج دیتا تھوڑا تھوڑا. نہیں وہ سائز بڑا ہو رہا تھا اس کا. ملکہ چھوٹی ہو رہی سی. اچھا اٹھی 2 منٹ میں کو باونڈے کھڑا تھا ٹھیک. محمد شاہ کے دور میں اردو زبان نے بہت ترقی کی. اچھا کچھ میں ہی ساری زندگی کی تھی میں کھڑوتا رہ گیا. تم موٹے بہت. نہیں تاریخ ہے سارے نام ہے. ہاں تمہارا نام بھی ہے. تو 150 تھا سارے بارے چ. تاریخ میں تمہارا نام موٹے حروف میں لکھا گیا. ایک جلی حروف ہوتا ہے ایک موٹے حروف. اچھا میری گال سنے بھانڈ پڑا نہ کر. میری گال دا جواب تاریخ ہے سارا نام ہے. تاریخ میں تم لوگوں کی حکمرانی رہی ہے. بابل و نینوا کی تہذیب پڑھ کر دیکھو, تمہاری حکومتیں ہوتی تھی, بادشاہ ہوتے تھے خواجہ سرا. اچھا جی یہ یہاں سے تقریباً 70 کروڑ مالیت کی چیزیں لوٹ کر ایران گیا اور 3 سال کے لیے اس نے ٹیکس سے چھوٹ دے دی. اچھا میری کوئی تعریف بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ چونکہ چنگیز سے بہت امپریس تھا, اس کے خاندان کی ایک دوشیزہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو شادی کرنے پر مجبور کیا. تو جب اس نے انکار کر دیا تو موصوف نے خود شادی کر لی. ایک میری تعریف ہے. سر ایدہ کی بڑے ہیں جڑا ارلا ہے. یہ تو 28 سال اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا. یہ گھنگرو پہن کر دربار میں آیا کرتا تھا. اصل ڈانسر سی. سر اس رنگیلے دیاں بیویاں کہ نہیں سن؟ اس کی ازدواج جو تھیں وہ تو تھیں 3, لیکن اس کے حرم میں تقریباً 500 لونڈیاں تھیں. ایک گروپ دبئی بھیجتا. میرے تین بہت ٹرائیں کیتے ہیں, میں تین ہتھے نہیں چڑھی, میں کو بھا لگے سے. تم یہ بتاؤ اپنے 28 سالہ دور میں جی انہوں کوئی 333 گانے کیتے ہیں. اچھا جی اس کا دور حکومت 28 سال ہے. اس کا نام جی دل نشیں ہے. حالانکہ یہ نا ہل نشیں ہونا چاہیے تھا. ہل نشیں کون سی؟ سانگلا ہل سر. یہ پورا نام ہے دلنشی بوٹا. بیرے کوئی اور میری خاص گل. آپ کی خاص گل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید دنیا میں آپ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنے ایک فیورٹ گھوڑے کو وزیر مقرر کر دیا. کہ جی ہندوستان کا وزیر ہے. یہ کیڑے بیوقوفی کا. میں ذرا ادھر آ جاؤں. اچھا اور میرے کو پتہ لگے 2 بندے جڑے ٹھیک کہہ نہیں. ہیلو جی اچھا اون فٹ کیا جی.
اچھا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوقین تھا یہ. اچھا یہ تو ہوں تو کوئی کم چنگا تسی دسیا نہیں ہوگا تیرے تو سارے چنگے نے. لیکن میں بادشاہ تے کیتی ہے نا. انہیں 28 سال کی تھی 11 سال کی تھی ڈوب تے مار نہیں ویندا. دل نشی کیا ہے ان چھڑ کے میرے کو آ جا. صدقے قتل تھی میں تیرے کو لا کے. لو میں خوش رہنا کچھ نہیں آتا. اچھا تو بڑا کھلتا پہ تو کیا ہے. اچھا نوکری ہے. اچھا دل نشین آفتہ سور بھی بادشاہ سمجھ رہے. اس کا اصلی نام ناصر الدین محمد شاہ تھا. تمہیں سانپ کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا تھا؟ باجی غلطی ہوگی معافی دے دو. معافی مانگ مانگ بچتا رہے. اچھا یار ساری باتیں چھوڑو. باقی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ تو چھوڑا ہی نہیں کرتے اپنے مد مخالف کو. تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ جتنے تم سفاک تھے تم نے اسے چھوڑا کیسے؟ میں جلے تے دربار چ گیا نا اے اگوں ننگا بیٹھا ہے. میرا ہاسا چھوٹ پیا میں مڑ کے لڑنا سی. Within Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Within Hazrat ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج ہم آپ کو لیے چلیں گے زمبابوے کے شہر ہرارے. ہرارے زمبابوے کا نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی سب سے دلچسپ بات اس لفظ کے لغوی معنی ہے. ہرارے کا مطلب ہے وہ شخص جسے کبھی نیند نہ آتی ہو. واہ جی. یعنی انسومنیا کا مریض شخص. سلیپ لیس. ایک فلم تھی بڑی مشہور اگر آپ کو یاد ہو, سلیپ لیس ان سیاٹل. پہلی بار سنے. آپ نے سنا ہوگا. جی سر. یہ تو بنے سیل میں جی سوندا. بڑی لاجواب فلم تھی. جی سر بڑی شاندار فلم تھی. میگ رائن اور ٹام ہینکس تھے اس میں. جی جناب. اینو سٹ نہ لگتی ہے ٹام کروز بن جانا. یہ بڑی پرانی فلم ہے. ٹام ہینکس بالکل چھوٹو سا ہوتا تھا. سر آپ کے خیال میں ٹام ہینکس کی سب سے اچھی فلم کون سی ہے؟ اس کی میرا خیال ہے کوئی بھی فلم ناقص نہیں تھی اور اس نے ایک ایسا عجیب معیار قائم کر رکھا ہے. اس کی ہر فلم ایک ہی معیار کے مطابق. سر پھر بھی کوئی ایک فلم تو دسو. یار میں بتایا نا ایک فلم نہیں ہے اس کی کوئی. ویسے ہی پوچھا تو سر لڑن لگ پے. ہرارے کا پرانا نام تھا سالزبری. سالزبری سابق پرائم منسٹر تھا برطانیہ. ہرارے کی بدنصیبی دیکھیے کہ یہاں 8 ملکوں کی کرنسی چلتی ہے جبکہ زمبابوے کی اپنی کرنسی یہاں چلتی نہیں. اس لیے کہ وہ ڈی ویلیو اتنی ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. سر کی حیثیت ہے ویسے دسو تو صحیح. نہ ہونے کے مترادف حیثیت. پھر بھی 100 ٹریلین ڈالرز 100 ٹریلین ڈالرز کا نوٹ. اس کے عوض پتہ کیا آتا ہے؟ جی ڈبل روٹی. سر اتنا ڈی ویلیو پیسہ وہاں کا. جی بے حد ڈی ویلیو ہو چکا ہے اور 2014 میں انہوں نے اپنی کرنسی ویسی بند کر. ہن ایک دوجے نال ادھار کر دے. پتہ چلے بٹ صاحب دا شیر اتنے 4 ارب دا دہی کھا گیا. بٹ صاحب نے گروی رکھ کے شیر چھڑایا. لیکن دیکھیں نا ڈائیکاٹمیز ہے اس میں. تضادات کا ملغوبہ ہے یہ شہر. ایک تو شرح خواندگی بہت لاجواب اور دوسرا نانگا کا کاروبار یہاں پہ عروج پر ہے. نانگا کی سر. تعویذ گنڈے, توہم پرستی, ہر کوئی وہاں پر نمبر نکلواتا پھر رہا. سر ایک نانگا پربت بھی تو ہے. نانگا پربت کیا شاندار پہاڑ. سر یہ بھی ہرارے میں. تمہارے منہ میں خاک. اچھا وہ خاک محسوس کر رہے ہیں. انہیں اندر کوٹ لگایا. یہ پاکستان میں ہے. اچھا جی ہرارے میں موٹا پیٹ ہونا امارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. عمارت کی نشانی. امارت یعنی بڑا امیر آدمی ہے بھئی, اس کو 3 ٹائم کھانا میسر, تبھی اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا. یعنی آڑو اتوں دا پریزیڈنٹ ہے. یہاں پر توالا ٹرسٹ اینیمل سینچوری ایک جگہ ہے جہاں جانوروں کو, پرندوں کو تحفظ حاصل ہے. ان کی سینچوری بنائی گئی ہے اور اس کا بڑا چرچا ہے, بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. بہت انڈینجرڈ سپیشیز ہیں جانوروں کی جو وہاں پر محفوظ کی جا رہی. یہاں پر ہمسایہ ممالک کا بڑا اثر رسوخ ہے. یہاں پر اکثر گلی کوچوں کے, محلوں کے, سٹریٹس کے نام ہمسایہ ممالک کی شخصیات کے نام پر رکھے جاتے ہیں. یہاں پر بہت ساری پالیسی پلاننگ ہمسایوں کے مشورے سے کی جاتی ہے. بے یارو مددگار.
اچھا جی مشہور شخصیات یہاں کی یہ جو پاکستانی ماڈل متیرا ہے کنا غریب ملک ہوگا جسے متیرا مشہور ہے متیرا سے بڑا روب ہے پھر ایک شاعر انقلاب ڈینس بروٹس تھا ویسے اجے تک جنے مشہور بندے نے نا متیرا زیادہ مشہور ہے اچھا جی یہاں پر ایک فلم بنی تھی جسے قدرے شہرت ٹھیک ٹھاک ملی کلنٹ ایسٹ ووڈ اس کا رائٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھا وہ تھی وائٹ ہنٹر بلیک ہارٹ سر وہ کیسی فلم سی؟ کوئی فلم تو ایسی شاندار نہیں تھی لیکن بہرحال کلنٹ ایسٹ ووڈ کا نام تھا کلنٹ ایسٹ ووڈ اچھی فلمیں بنا چکا ہے سر آپ کو کون سی فلم اچھی لگتی ہے کلنٹ ایسٹ ووڈ کی؟ اس کی خیر بیسٹ فلم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوور ایکٹنگ ہی کرتا رہا بیچارہ ایک آدھی بیسٹ رہے گی وہ تھی دا گڈ دا بیڈ دا اگلی وہ دونوں تو فلموں کا پوچھن رہے تھی سلاد کا ہی پوچھو پھر اس کی ایک فلم تھی ان دا لائن آف فائر یہ تو سر مشرف کی فلم تھی مشرف نے کتاب لکھی تھی اس ٹائٹل پہ اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے کیوں لکھی ہے کتاب جبکہ آلریڈی ایک بڑی تگڑی فلم آ چکی تھی کلنٹ ایسٹ ووڈ کی پھر کلنٹ ایسٹ ووڈ کی ایک ایوارڈ وننگ فلم تھی $1 ملین بیبی لیکن اس کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند فلم وہ ہے دا برجز آف میڈیسن کاؤنٹی اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو ان کے ویڈیو سینٹر پہ دستیاب آپ لے سکتے ہیں میرل اسٹریپ ہر آرنج کو روٹی نہیں کھاتا اچھا جی یہاں کی ڈشز کی طرف آتے ہیں سادزہ ایک ڈش ہے جس میں کارن میل ہوتا ہے نا مکئی اور یہ پیالہ 3 خرب دا ہے کارن میل کو آپ پانی میں گھولتے ہیں اس کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کرتے ہیں پھر اسے نکالتے ہیں اس کے بعد اسے چولہے پہ رکھ کے پانی خشک کرتے ہیں اس کے بعد جناب اس میں ڈالتے ہیں اصلی چیز لو گوشت لگا جی ہاں گوشت نہیں سبزی اور لوبیا گوشت نہیں گا اتنے بکرا پتہ نہیں کنے گھر پانا ملتا اتنے بکرے نو بہنو ہی کہتے ہیں اتنے گوشت کی ایک موٹی واسطے بلینک چیک دینا پڑتا نہیں سبزی اور لوبیا مکس کر کے آپ کھا لیں بس گوشت گیا گوشت تھا ہی نہیں سر سب تو مشہور اور مہنگی ڈش یہی ہے نہیں ایک ڈش ہے مبورا مبورا پمپکن ہوتا ہے نا یہ حلوہ کدو پمپکن اس کے پتوں کو کہتے ہیں مبورا وہ ایکچولی کدو ایکسپورٹ کر دیندے نے آپ پتے کھاندے نے پتوں کو آپ سب سے پہلے تو بیکنگ سوڈا کے ساتھ دھوتے ہیں پتے میں ہاں یاد رکھیے یہ پتے کیوں دھونے پڑتے سب سے زیادہ دھویا جانے والا پتا کون سا ہے حکم دا پتا جی یہ ہوتا ہے پالک کا پتا اچھا جی کیونکہ زمین پہ اگنے والے جو پتے ہیں ان کے اوپر ایک دبیز طے ہوتی ہے مٹی کی 3 باری دھونا پیندا ہے صادق نے ایک واشنگ مشین صرف پالک تو ہونا سے رکھی اچھا جی یہ اس کے پتے آپ بیکنگ سوڈا سے دھوتے ہیں جی تسی صرف ساروں سے کام کراؤن لے جانا اور دھونا بھی صرف یہ نہیں کہ جس طرح کپڑے دھوتے ہیں انہوں سکھانا بھی ہے آپ نے اس میں ابالنا ہے پھر صاف کرنا ہے پھر پتوں میں آپ کو بڑی مزے کی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں اس میں پیاز ٹماٹر ادرک یہ آئل میں مکس کر کے اے باقی ملکہ کو لو مانگتے نہیں ہو کہ جب ادرک پیاز ٹماٹر آئل میں مکس کر کے اس کو 10 منٹ تک پکاتے ان پتوں کو اچھا پھر کھاتے زمبابوے لے ملانگتے نہیں ایسے کو پیسٹری کیک کو کچھ نہیں کرتا اچھا جی ایک ڈش ہے بلٹونگ زمبابوے نے رہن دے شیخ پورے چل رہے اے زمبابوے دی ٹیم پاکستان آگے نہ دی یقین کرو صابن نہیں ہوندا اوتھے بلٹاؤن ہوندا ہے اچھا یار بلٹونگ بتا دوں یا نہیں یہ دسو کس چیز سے پتیاں چ پانی ہے یہ پتوں میں نہیں ہوگی ہاں جی یہ بیف کی کاشیں ہوتی ہیں وہ بیف آ گیا جی وہ اچھا جی واہ واہ اس کا کیا مقصد ہے اے بیف انہوں نے ترکی نے بھیجیا ہے ترکی والوں نے عید کی صدقہ دیتا ہے اچھا جی میں آپ کو بلٹونگ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سر پلیز دسو نا پلیز دسو سر میں تو اپنے بڑے منڈے کا نام بل ٹونگ رکھ دینا بلٹونگ ہوتا ہے بیف کی کاشیں سرکے میں بھگو کر ہاں جی اسے میرینیٹ کرتے ہیں وہ جب بالکل خستہ ہو جاتا ہے
تو پھر آپ اس کو فرائی کر کے بیک کر کے یا گریوی کے ساتھ پکا سکتے سر کو مشہور ڈش نہیں آتی ہیں۔ بلٹانگ وہاں کی جی میں بابا گنوش سی بلٹانگ وہاں کی سب سے مشہور ڈش ہے۔ تینوں پتا بابا غنوش کون سی؟ کون سی یہ تایا سی تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پدین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ۔ آج سب سے پہلا لفظ ہے قبلہ۔ واہ اب قبلہ سے لوگ مطلب لیتے ہیں کعبہ شریف، جی قبلہ کا مطلب کچھ اور ہے، اور وہ ہے سمت، یعنی کہتے ہیں نا آپ اپنا قبلہ درست کیجئے، جی اس کا مطلب ہے آپ اپنی سمت درست کیجئے، سر سمت کی ہوندا ہے؟ جس کو آپ سمت کہتے ہیں، سمت سمت ڈائریکشن، وہ سمت ہے۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ 4 قبلے ہیں، یہ 4 سمتیں ہیں، یہ 4 ڈائریکشنز ہیں۔ کعبہ شریف قبلہ نہیں ہے، وہ خالصتاً نماز کے پرسپیکٹیو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے، قبلہ کیا ہے آپ کا؟ قبلہ کس طرف ہے؟ ڈائریکشن کس طرف ہے؟ ڈائریکشن آف واٹ؟ ڈائریکشن ناٹ آف قبلہ بٹ ڈائریکشن آف کعبہ شریف۔ ویسے سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اسی طرح نیوز، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، یہ نیوز بن گیا۔ اچھا ہندی میں بھی ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ اور نارتھ کو یکجا کر کے آپ سماچار کہتے ہیں، واہ یعنی چاروں سمتیں۔ پھر ایک ترکیب ہے اردو بازار۔ واہ اب اس کا مطلب میں چاہتا ہوں کہ آڈینس میں سے کسی کو معلوم ہو، آپ کو تو خیر کیا پتہ ہو۔ کیوں میں پتہ ہے سر، ہاں جی کیا؟ جتھے کتاباں ملدیاں نے انہوں اردو بازار کہندے نے۔ چلے مان لیا کتاباں بکتی ہیں، تو ان کا اردو کے ساتھ کیا تعلق؟ اردو دیا کتاباں وکدیاں تو جو انگریزی میں ہے، جو فارسی میں، عربی میں، فرینچ میں، وہ بھی وہاں بکتی ہیں، سر وہ تے تھوڑیاں جیاں بہتیاں تے اردو دیاں ہی ہوندیاں نے۔ تو اسی لیے اسے اردو بازار کہتے ہیں۔ جو سر تسی ہاسے چ گل پاتی ہیں۔ سر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اردو یہ ترکی لفظ ہے، اردو، اور جب ٹرکس لکھتے ہیں تو یہ او سے لکھتے ہیں، ہم تو یو سے اردو لکھتے ہیں نا، او سے اردو۔ اردو اچھا ترکی نے کافی کچھ پوچھا کیتا ہے۔ اردو کا مطلب ہے لشکر۔ تو 17ویں صدی عیسوی کے دوران شاہ جہان کا دور تھا، اور اگر آپ دیکھیں کہ مغل فوج میں لاتعداد لینگویجز بولنے والے بے شمار کلچرز کے لوگ، عربز بھی تھے، ٹرکس بھی تھے، منگولز بھی تھے، پٹھانز تھے، پشتو سپیکنگ، فارسی سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، سندھی بولنے والے، عربی، سو مچ سو پورچوگیز بھی موجود تھے۔ تو اس دور میں لال قلعے کے بالکل سامنے 2-4 دکانیں تھیں جہاں فوجیوں کے ٹوٹے پھوٹے ساز و سامان کی، مثلا تلوار، خنجر، زرہ، بختر وغیرہ، ان کی مرمت ہوتی تھی۔ سر ایڈی غریب فوجی سن کے سامان ٹوٹا سی، یہ ہماری بندوقیں جو ہیں، ادھر جنگ شروع ہوتی سی، فوجی کہتے وہ میری تلوار تیز کری ذرا۔ تو کیا تلواریں تیز کروایا کرتے تھے؟ شکار پر جانے سے پہلے یا لڑائی پر جانے سے پہلے آپ اپنی گنز ان کی آئلنگ نہیں کرتے، انہیں تیار نہیں کرتے، اور اگر کوئی پرابلم ہے چھوٹا موٹا تو اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ سر شاہ جہاں دا ہی فوجی ہے، انہیں تلوار بیچ کے بانس لے لیا سی، کیا کرتا ہے اس کو؟ آج کل گٹر کٹتا ہے، یہ تو جڑا حملہ کرتے نا کہ بانس کر دیندا۔ سر شاہ جہاں دا بڑا قابل فوجی سی، اچھا دشمن دے کولوں بڑا ڈردا سی سر۔ جو تو جنگ ہوندی سی نا، یہ فصیل تے چڑھ کے دشمن تے کوڑا سٹدا سی، وہ تلوارا چڑھ کے جیل کر دے۔ سر تسی اردو بازار دس رہے میں سر، بتا رہا تھا، اس نے بیچ میں شروع کر دی فضول حرکت۔ اے جنگ چ بھی دیہڑی لاندا سی سر، دشمن فوجی نوں بہادر بن کے بگاوندا۔ اچھا جی، تو یہ بازار اردو بازار مشہور ہو گیا۔ پھر چونکہ جامع مسجد دلی بھی قریب ہی تھی، اس کے سامنے بعض لوگوں نے دینی کتب لگانا شروع کر دی۔ مطلب ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا کہ یہ بازار پھر بڑا بارونق نظر آنے لگا۔ تو اس کو چونکہ اردو بازار، پہلے ہی اردو بازار مشہور تھا، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ بازار جہاں کتابیں بکتی ہوں یہ بھی اردو بازار ہی ہوتا ہے۔ یہاں قلعہ لاہور، اس کے سامنے بھی بالکل اسی طرح زرہ، بختر، بندوقیں
اسلحہ، خنجر، تلواریں، تیر، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھی، اس کے کاریگر موجود تھے. تو اسی بازار کی ایکسٹینشن تھی تھوڑا سا آگے. لوگوں نے کتابیں بھی لگانی شروع کر دی. اب سوال یہ کہ وہ بازار کدھر گئے؟ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جس کو ہم انگریز میوٹنی کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں، اور ہم اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، جس میں ظاہر ہے ہم ہار گئے، انگریز حاوی ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ یہ اردو بازار یکسر بند کر دی، صرف کتابوں کی دکانیں موجود رہیں. تو کتابیں آج بھی بکتی ہیں، نام اردو بازار ہے، دلی میں بھی اور لاہور میں بھی. سارے جڑی قلعے دے سامنے دکاناں سن، شاہ جہاں انہوں کو کرایہ بھی لین جاندے سی. یہ جو ٹیکس لیتے تھے حکمران شہنشاہ، وہ ایک طرح کا بھتہ ہی تھا، کرایہ بھی سمجھ لو اسے. بدترین دور تھا وہ ٹیکس کے حوالے سے. یہ تو ہاتھ ہلانے کا ٹیکس لیا کرتے. لوکی اتنے عام طور سے نا ٹنڈے ہو کے پھردے سن، کہتے جی ہاتھ لایا تو ٹیکس پہ جائے گا. او یار، ہاتھ ہلانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کا، اب بندے کھانا کیسے کھائیں پھر؟ یہی میں سوچ رہا سن، جڑا روٹی کھاندا ہوئے انہوں ٹیکس پہندا ہوئے. ہاتھ ہلانا محاورتاً استعمال ہوتا تھا. جو اپنی فوج چھوٹی موٹی آرمی مینٹین کرتا، وہ پیریڈ کرواتا تھا. جی جی. تو جس کے ہاں پیریڈ ہوتی تھی، جس کے ہاں دستے اپنے ذاتی ہوتے تھے، وہ پر کیپٹا ٹیکس دیا کرتا تھا. ایک طرح کی لائسنس فی ہوتی تھی. آپ اب بھی اسلحہ رکھتے ہیں، پی بی ہوتا ہے، اور دوسرا اسلحہ ہوتا ہے. سر پی بی کیوں ہے؟ پی بی ہوتا ہے پروہیبٹڈ بورڈ. اچھا یہ جیسے AK-47 ہے. جی جی. AK-47 پتہ کون سی؟ کون سی سر؟ کلاشنکوف. سر کلیشن کوف کیسی گن ہے؟ یہ بہت اعلیٰ گن ہے، اپنی کیٹیگری، اپنی پرائس کے حساب سے دنیا کی بیسٹ گن ہے. تو سر آپ کے خیال میں یہ بیسٹ ہے؟ اس سے بھی اچھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے کلاکوف. وہ اس سے مہنگی ہے، لیکن وہ نئی امپورٹ آپ کر سکتے ہیں بلغاریہ سے. اور جنہیں تھلے کولا لگا ہوں سر. اور کولا وہ تو ہر ایک کو لگا ہوتا ہے. سر کنے کی ایسی شاہ جہاں دے فوجی بیٹھے ہیں. وہ جسے تم کولا کہہ رہے ہو، بعض گنز کا کولا گن سے زیادہ مہنگا ہے. انہیں گن لے کے تو کولا لا لیا سی، وہ جی منگن لگ گیا. آفتاب روسی پسٹل بھی بڑے مشہور ہیں. انہوں نے تینوں گولی مار دینی جو بتا رہے. آفتاب صاحب کہے انہوں نے. مجھے آفتاب کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا روسی. مرزا صاحب تو ہمارے محترم دوست ہیں. اچھا آپ تو سارے مجھے بندے دیکھے کہتے چالیں دوڑ جا. بہت پیارے دوست ہیں ہمارے. ہاں جی، روسی بڑا مشہور ہے، میکاروف بہت شاندار پسٹل، لیکن یہ پرانی چیزیں. میرے دادا نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں سر. میرے دادا اسکندر یونانی کے ساتھ لڑے تھے سر. دادا نہیں وہ داتی سی، اور وہ سکندر نہ نہیں وہ تو گھوڑے نہ لڑی سی. سر یہ اسلحہ وسلہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو پیدا ہی جنگ میں ہوا تھا جی. ہاں جی، یہ ہیروشیما تے بمب بھی سے ڈگ گیا، وہ تو اتنے بیٹھا بمب ڈگے اٹھ کے کہنا کیا بدتمیزی ہے. ایٹم بمب اینو بمب سمجھ رہا سی. وہ اینو پوچھن دیا سی گل سن چلیا تو ہے کہ میں، بلکہ اینو ویکھ کے انہیں کنا چونگلا لے لیا. اتنی سیریس بات ہو رہی تھی، آپ کس کامیڈی میں پڑ گئے ہیں؟ وہ کون ہے؟ یہو جی کڑیاں تقریر دے دوران نا تین ہی پکی کھاتی ہیں. صاحب صدر تھوڑی پکی ہے، اور دوران تقریر 4-5 ہری نا بھائی کی آواز بھی نکلتی ہے. سر آپ شعر سنائے، چھوڑے انہیں. اچھا جی، شعر ہے آج اقبال ساجد کا، بڑا مشہور مطلع. وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. ویلکم بیک. جی، خبر ہے کہ گجرانوالہ میں اصلی پولیس کے ساتھ مل کر دکانوں پر چھاپے مارنے والا نقلی پرائس کنٹرولر مجسٹریٹ گرفتار. یار ہر پاسے 2 نمبری والے کام سمجھ نہیں آ رہے. مینوں نہیں پتا پیچھے نا نویں دانشور آئے نے. دیکھو نڈھال صاحب کدھر گئے؟ یہ نڈال صاحب دے نانا ابو نے جی. یہ سانو ایک ورکشاپ چ لبے نے جی. وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ اتنے انجن چوستے نے. انہوں نے گڈی دے تھلوں زبردستی کھچیا جی، آؤندے ہی نہیں سی باہر. آن لگیا نال سلنسر بھی لائے نے، اور سلنسر انہوں نے خوبصورت لگ رہے ہیں. لیں جی، دنیا میں نے بڑے بڑے بھانڈ دیکھے ہیں، لیکن ان کا تو کھانا خراب ہوا ہے. اچھا آفتاب صاحب جی، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ انہوں نے دھونی ہے. اوے چپ کرو، 2 موزن لوگوں کو بات کرنے دو.
ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਦਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ये क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं? ये मजिस्ट्रेट का क्या जिक्र हो रहा हाँ है? जी, मजिस्ट्रेट का जिक्र हो रहा था, क्या शुरू कर बैठे हो तुम? सर वैसे ये प्राइस मजिस्ट्रेट क्या होता है? ये प्राइस कंट्रोलर्स होते हैं, और चूंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं इनके पास, इसलिए इन्हें मजिस्ट्रेट साहब लोग कहते हैं। और गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास इख्तियार होता है जिसे चाहे तफवीज़ कर दे ये अथॉरिटी कि आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, मतलब पटवारियों को इस काम पे लगा दे, उन्हें भी इख्तियार देना पड़ेगा। जैसे जहाज़ के पायलट के पास, शिप के कैप्टन के पास दफ़ा 30 के इख्तियारात होते हैं, वो किसी को बंद कर सकता है। हाँ जी, ज्यादातर एयर होस्टेस को ही बंद कर देते। ये बंदा जो था ना, ये है बिलाल नामी एक शख्स, जो सिर्फ एक थाना गिरजाक है, उसके चंद अहलकारों को अपने साथ में लाया हुआ है, और ये 2 नंबर आदमी है, जालसाज बड़ा तगड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है पुलिस। हाय हाय हाय, उसको सजा होनी चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਰਾ। पुलिस की नजरें खराब है, ये देखो ये क्या कर रहा है। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। क्या आप लोग ये भांडपुना कर रहे हैं? आपको पता है ये कितना फर्ज शनास आदमी है। हाँ जाहिर है, तुम्हें लेके जाता था, वापस छोड़ने आता था। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हनी पुत्र आफ्ताब साहब एंकर ने कोई पायलट नहीं। अच्छा जी, आप है मैजिस्ट्रेट, मैं कोई गलत काम नहीं किया, मैं आवाम वास्ते किया जो कुछ लेकिन तुम एक एनजीओ के यार, बुला- एक मिनट पहले मेरी सुननी है या अपनी सुनानी है? नहीं, मैंने अपनी सुनानी है, मैं कद लिए आए थे इसलिए कि तुमने अब मुकदमा भुगतना है, मार पड़नी है वो जदों तुम्हें। तुमने भुगतना उदों दियां गल्लां। नीली बत्ती, इसके ऊपर नीली बत्ती का भी एक मुकदमा है, अपने ऊपर नीली बत्ती लगा के फिरता था। हाँ जी, ये थे। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी पे। मैंने ये जो कुछ भी किया है मैंने आवाम के लिए किया, ठीक है? अगर मेरे डर से अगर आवाम ये काम न करे, सही तरीके से रेट लिस्टें लगाए, जो कुछ भी करे। तुम बेसिकली एक बेशर्म आदमी हो जी। ये जुर्माने किया करता था वो वहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं था मैं नहीं दसदा पे। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਲੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए मैंने मौके पर जुर्माने किए। हाँ, और जेब में डाले पैसे। ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਜੀ। और ये देखो टिपिकल पुलिस मेंटालिटी है, बोल देखो किस तरह रहा। आफ्ताब साहब मीडिया जन ये ज्यादा बात को उछालते। देखा ना, सागर सिद्दीकी का साला बनी जा रहे हैं। ये आपके पीछे कौन सा बैठे हुए हैं? ये दानश्वर है और वर्ड भी लेता है। आफ्ताब साहब, ये लोग ऐसे ही पैसे दे के छूट जाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਲੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। सर, मैं 30 साल बाद अमेरिका से आया हूँ, यहाँ का निज़ाम वैसे का वैसे ही है। हाँ जी, ये जहाज च नहीं आए, लंडे वाली गंढ च आए ने। ਇਹ ਖੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ अस्सलाम वालेकुम, और ये गए भी इसी तरह ही था। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। बस आफ्ताब साहब, बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक दिन के लिए ये मुल्क मेरे हवाले कर दें। ओए होए होए, तो क्या होगा इससे? इन्हें मांग मांग के सब ठीक कर दे। यार ये है कौन साहब, बताएं तो सही। सर इन्होंने तखल्लुस से गए जख्मी साहब ने। जख्मी है आप? जी जी जी। नहीं क्यों, बात सुने, आपका नाम क्या है? जख्मी कहते हैं जी। क्या मतलब शायर भी हो? नहीं जी, 8 वजी से उन्हें तो बंदा नहीं जिन्हें दी उत्ते दवाई लग गई। जख्मी साहब, आप शायरी भी करते हैं? हाँ जी, सुबह सुबह करता हूँ। हाँ जी, हैं? उस पर सारा दिन नहीं करते। जख्मी साहब जनाबे अली प्लीज एक शेर तो अनायत कीजिए। जी। गिले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, गिले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। हजूर दाद दीजिए, कैसे बदजौक लोग हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲ ਸਭ ਚਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ।
यार तुम जैसे करप्ट लोग तो मेरा दिल चाहता है एक दिन में सैक कर दिए जाए। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ।